بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ 1974 میں احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تھا۔ اس میں آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ فلاں علماء نے یہ کردار ادا کیا، فلاں نے یہ کیا، اور بہت سارے وہ اپنے فتوحات کی تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو وہ ویڈیوز جو سی ہیں، ویڈیو تو نہیں، زیادہ تر آڈیوز ہیں اس میں، وہ ہم نے اکٹھی کی ہیں، ہمارے ایک دوست نے اکٹھی کی ہیں اور انہوں نے کہا اس کو شیئر کر دیں۔ بہرحال اس میں میری کوئی محنت ایسی نہیں ہے، لیکن میں شیئر کر کے سنا رہا ہوں کہ کتنی قربانیاں دیں علماء کرام نے، کتنی محنت کی، کیا کچھ کہا انہوں نے اور کس طرح سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ وہ تمام چیزیں آپ اس میں دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے بات کی، ان کے الفاظ پہ غور کیجیے گا، کتنی محنت سے الفاظ استعمال کیے، کس طریقے سے ایک دوسرے کو بلایا گیا۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ناظرین، ویڈیو ملاحظہ کیجیے گا، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کہتے جی کہ لاہور میں شیعہ کے نامور عالم نے اپنی امام بارگاہ میں ختم نبوت اور وحدت امت کے نام پہ کانفرنس کی، جس میں مسالک کے علماء نے شرکت کی۔ زاہد الراشدی صاحب بھی شریک ہوئے، مولانا زاہد الراشدی کی امامت پہ نماز بھی ادا کی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ مشترک مسئلہ ہے، یعنی اس میں بریلوی، دیوبندی، شیعہ الگ الگ نہیں ہے۔ یہ فوائد الفواد ہے جس میں حضرت شبلی نے پوچھا تو کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتا ہے؟ مرید نے جواب دیا کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ جو آدمی بریلوی قرآن کی بھی گستاخ، بریلوی صحابہ کی بھی گستاخ۔ صحابہ کا کلمہ کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بریلوی سارے اسلام کے گستاخ۔ اسلام کا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن سبا سنابل کیا سبق سکھلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت پہ ڈاکہ ڈالو اور چورو، اس چوری کو چھوڑ دو، توبہ کرو۔ جس وقت اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا، اسے بلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگے، آ کر اپنی صفائی پیش کر۔ تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو، مرزا ناصر نے اپنی بغل سے نیچے سے کتاب نکالی۔ اس وقت دیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زوردار تقریر کر رہے تھے، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ مرزا ناصر نے کہا اٹینشن پلیز، مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں؟ کہا دیوبندی۔ کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا و مولا، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ۔ تو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس۔ اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو حضرت صاحب اگر مرزا قادیانی نبی آ گیا تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے، اب ساروں نے سر نیچے دیے۔ مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ دنیا نے دیکھا، اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، الشاہ احمد نورانی کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے جیب سے، اپنے بیگ سے نکالی حسام الحرمین۔ آپ نے فرمایا چپ کر مرزے، اور جس کتاب کا تو نے حوالہ دیا ہے ہمارے احمد رضا آج سے 100 سال پہلے اس پہ کفر کا فتویٰ دے چکے۔ تحریک ختم نبوت چلی پاکستان میں 1973 کی بات ہے۔ 1900 بھٹو کا دور تھا جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے۔ تحریک ختم نبوت چلی۔ اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ خاموش، صدر کون تھے؟
دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب، یوسف بن نوری اس کے صدر تھے، دیوبندی مسلک کے عالم، اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بن نوری تھا۔ تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے، ایک کو کافر مرتد، اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ صدر کون تھے؟ مفتی محمود صاحب۔ کس مسلک کے تھے؟ جو بندی مسلک کے عالم مفتی محمود صاحب صدر۔ اگر ایک ہی رائے لے لیں، صرف ایک رائے، اور دوسری کو نظر انداز کر دیں، صرف کافر مرتد والی، تو صدر ہے وہ شخص جو کافر مرتد ہے، اور تحریک کا نام ہے تحریک نظام مصطفیٰ۔ خاتم النبیین دا ترجمہ آخری نبی تے قاسم نانوتوی صاحب کی بک رہے ہیں بانیے دارالعلوم دیوبند۔ یہ عوام کا خیال ہے، عوام کا خیال ہے تو تم ہی عوام نہیں مالے، تینوں سمجھ آئی؟ کل انعام بل ہم اضل، بل ہم اضل، جانورہ چھپایا تو بھی برا، پہلی چوڑے نے ماری جائے، ایک اٹھ چوڑ نہیں، ایڈی وڈی چوڑ ہے کہ 1973 دی اسمبلی وچ مرزا ناصر تے جدو جرا ہو رہی سی پارلیمنٹ دے اندر، اس وقت مرزا ناصر نے خود تعزیر الناس اٹھا کے آکھیا سی میرے پیو دادے نے اگر خاتم النبیین دا معنی بگاڑیا یا بدلیا تو تسی اتنے غصے ہو، اے تے دیوبندیاں دے وڈے نے بھی بگاڑیا، وہ آکھدے ہیں عوام دا خیال ہے تے وزن ہی کوئی نہیں۔ تے مفتی محمود کوثر نیازی آکھے مفتی صاحب ہوں دوڑ تو اتا کرو، مفتی محمود سے مولوی عبدالحکیم غلام غوث ہزاروی سب سن گئے۔ کوثر نیازی آکھے مفتی اور منہ اتا کر، جلوس سے بڑے کٹانا سہیں، قصور تیرے پیو دا بھی نکلا ہے، ختم نبوت دے محل تے حملہ کرنے والا میرا مرزا ہی نہیں، تیرا پیو دیوس بھی یہی ہے۔ ہن مال سارا گارا ہونے لگ پیا نہیں سمجھ آئی؟ ہادے ہی بدعاتنا ردت لینا، الٹے بانس بریلی کو اور مال روڈ دے جلوس کڈانے سوکھے، ایو جیا بیڑیاں پیواں کولو جان چھڑانی اوکھی۔ میں تو پڑھو کیا تھی نا ہوں کہ آ کر دیوبندی مکھے بڑی کتی گندی، ختم نبوت دا منکر ہے تیرا پیو بھی، اگر بعد از زمانہ نبوی کوئی اور نبی آ جائے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، میں کہ نہیں آؤں تو ہوں پھر سلوٹاں کیوں کھانا ہے؟ مجلس تحفظ ختم نبوت دا سیکٹری بن کے عبید الرحمانہ ساری گلی چو چندے تے تو کرنے، اور لانتیا تیرا تے پیو بھی نہیں قائل ختم نبوت دا۔ مرزا عقیدہ ختم نبوت، اس میں کوئی شرط نہیں زمانے کی یا کسی بھی اور لحاظ سے، کوئی قید نہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں، حضور آخری نبی ہیں بس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چونکہ چنانچہ کرے نہیں، اگر ایسا ہو جائے نہیں، اگر ویسا ہو جائے تو وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان
جیسے قاسم نانوتوی نے، جیسے قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس اپنی کتاب، یہ دیوبند کا سب سے بڑا گرو ہے، اس نے تحذیر الناس اپنے رسالے میں لکھا کہ اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کہتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ ہیں ہی آخری نبی، یہ ہیں ہی آخری نبی۔ اور وہ ملا کہتا ہے قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں کہ اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ ذلیلہ، فرق کیوں نہیں پڑتا ہے؟ تو نے قرآن پاک کی تکذیب کر دی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ آخری نبی ہیں، تو امکان پیدا کرتا ہے۔ میری بہن کہہ رہی ہیں کہ آپ کے متعلقہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلح کلی کے قائل ہیں۔ عوام اہل سنت اور آپ کے حوالے سے کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ ختم نبوت اور مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ یہاں پہ جو آپ نے قاسم نانوتوی کی بات کی ہے اور اس کی تحذیر الناس کی، تو اس کے اوپر ہمارا واضح موقف ہے کہ ختم نبوت کے محاذ کے اوپر کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں دی، کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ قاسم نانوتوی نے بالکل عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جناب کاری ضرب لگائی تھی، اور جس کا مواقبہ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل ہند نے مواقبہ کیا، اور حسام الحرمین کے اندر واضح ترین موقف اپنا دیا، اور اس کے اوپر کثیر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں، اور جو موقف میرے امام کا ہے وہی موقف ہمارا ہے، اور اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کوئی بھی ہو، یہ دیکھیں وہ چاہے دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو یا بریلوی ہو، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ سمجھی مجھے جواب دے تو شیعن کے عقیدے میں حضرت آدم علیہ السلام جو شان متھے آیا، حضرت علی جو شان متھے آیا۔ خدا جواب دے، جواب دے، جواب دے، جواب دے نا، جواب دے نا، من حضرت علی، جواب دے، جواب جو، جواب جو۔ تیرے عیسیٰ کا مہدی افضل ہے، آدم کا علی افضل ہے، انہیں کرے افضل ہے، انہیں کرے فیصلہ ہے۔ حضرت علی آدم علیہ السلام کا افضل تمام دنیا کا پیغمبر کا سوائے تمہارے سامنے شیعہ مناظر گال گئی تو حضرت علی پر 12 امام تمام نبیوں کا افضل ہوئے سب لگا رہے ہیں۔ ہاں، نبی کا سوا آقا علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ کا سوا جیک 12 امام ہیں، سوا لکھ نبی کا افضل آہن۔ جو سوال آنے سبئی کن کھولے کرے دھیان سابدن اسا سبنی جو کی دعا تک قادیانی کافرہ قادیانی چاہو تو آقا علیہ السلام کا بعد میں ہکڑو نبی آئیو تو ہر مسلمان چاہو یو کافرہ جو تو آقا علیہ السلام کا بعد میں یہ نبوت جو قائلہ تو آجے سامو شیعہ مناظر چاہے تو آقا علیہ السلام کا بعد میں حضرت علیہ، بعد میں حضرت حسنہ، بعد میں حضرت حسینہ، بعد میں 12 امامین چاہے تو 12 امامین جو شان نبی کا مدھیا قادیانی چوے تو نبی کھاں کو آقا علیہ السلام کھاں کو ہکڑو نبی آئیو تو کافر چون تھا وری شیعو مناظر تمہارے سامو کرے تو آقا علیہ السلام کھاں بعد میں ہکو نہ
12 وہ نبی نے نبی نے کہا بھی افضل آیا جے کرے قادیانی کافرا تو کوئی شیعو چھوڑ تمہاں جے سامو ایک کتاب ترجمہ فرمان علی کو پڑھا جے کو شیعن جو معتبر ترین تفسیر وہ لکھے تو پان لکھے تو دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ آپ علیہ السلام کے فضائل کی خواہ مخواہ تعویلیں کرتے ہیں ترجمہ فرمان علی جو مصنف پان لکھے تو کہ دیکھو حضرت علی المرتضیٰ جے فضائل جی خواہ مخواہ تعویلوں کندوا یا کسی امام کو نبوت یا خدائی کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں چلے تو دیکھو مانو امام جے شان جی تعویل کرے نبی تائیں پہنچائے یا خدائی تائیں پہنچائے وہ خارج از ایمان ہے وہ ایمان خارج سوچے ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔